أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 اور 62 یہ دو آیتیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جیسے کہ آپ نے گزشتہ سماعت فرمایا تھا، اللہ نے ہم سے سوالیہ طور پر پوچھا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی اللہ نے فرمایا ہم سے کتنے ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ کبھی لے کے نہیں پھرتے، اور اللہ ان کو برابر روزی پہنچاتا ہے، اور تمہارا بھی رازق اللہ ہی ہے، تم کو بھی وہی اللہ روزی دیتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ایسا رب جو ہمارا رزق کا کفیل ہو، ہماری ذمہ داری اس نے اٹھائی ہو، ہمیں صرف اس کی عبادت اور بندگی کا حکم دیا گیا ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دیگر مقامات میں جیسے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ نبی جی آپ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور جو حالات آتے ہیں اس پر صبر کریے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہم آپ سے رزق کا جو ہے ذمہ آپ کو نہیں دیا، لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ تم رزق کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، فیکٹریاں بناؤ۔ نبی علیہ السلام جو آئے یہ بڑے بڑی فیکٹریاں کھڑے کرنے کے لیے اور بڑی بڑی عمارتیں کھڑے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ جب ایک بات یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، جب آدمی اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے، نبی کی شریعت کی طرف آ جاتا ہے، تو خود بخود اس کے اندر ذریعہ معاش کے کرنے کے حلال طریقے اپنے آپ وہ آدمی کرتا ہے، وہ خود جو ہے ذریعہ معاش کے لیے اپنے آپ جو ہے حلال راستے ڈھونڈ نکالتا ہے، اور وہ خود بخود حلال راستوں میں، حلال طریقوں میں اپنی روزی تلاش کرنے کا وہ جو ہے اپنے آپ کو اس میں ڈھال دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جیسے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ روزی کا مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، اور میں سنتا اور جانتا بھی ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے فرمایا اگر آپ اے نبی جی ان سے پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، ان کفار سے، ان مشرکین سے، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے منکرین سے اگر آپ پوچھو گے کس بات کا، من خلق السماوات والارض، کہ زمین کو، آسمان کو کس نے پیدا کیا، اگر آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کس نے تابع کر دیا کہ وقت پر نکلنا اور وقت پر غروب ہو جانا، طلوع ہونا بھی غروب ہونا بھی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو تابع کر دیا، کس کے، دن اور رات کے تابع کر دیا کہ اتنے گھنٹوں میں اس کو طلوع ہونا ہے، اتنے گھنٹوں بعد اس کو غروب ہونا ہے، ڈوب جانا ہے، نکلنا ہے، ڈوبنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کس نے تابع، یعنی کہ سورج اور چاند کو کس نے تابع کیا، زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ان کا جواب بھی ہوگا اللہ۔ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ جیسے کہ آپ کسی بھی مشرک سے، کسی بھی کافر سے آپ سوال کرو تو وہ بولے گا اپنی بھاشا میں انتا دے مندے، مادے مندے بھائی،
حالانکہ وہ اپنی جگہ رب کو، خدا کو، معبود کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے؟ مستقل طور پر جو ہے ایک خدا کو ماننے والا بھی، سووں سینکڑوں خداؤں کو ماننے والا بھی، اس کی زبان سے اللہ ہی کا نام نکل اٹھتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ایسے بہت سے لوگ جو خدا کو ہی نہیں مانتے، جیسے جس کو ناستک کہتے ہیں، لادین جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے جب ان سے کچھ ایسے کرٹیکل معاملے ہو جاتے ہیں جو ان کی عقل سے باہر ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ بھی جو ہے بے دریغ اپنی زبان سے کہہ اٹھتے ہیں سب اللہ کا شکر۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی اگر آپ ان سے پوچھو آسمانوں کا بنانے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان یعنی کہ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے، تو ان کا جواب ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ تو پھر یہ کدھر جا رہے ہیں؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کدھر کا دھوکہ کھا رہے ہیں جب ان کی زبانوں سے خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے، اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ ہی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا، تو پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ان کا دھوکہ کہاں ہو رہا ہے؟ حالانکہ حقیقت میں ان کا ضمیر ان کو آگاہ کر رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے جب وہ سوال کریں تو ان کا دل یہی جواب دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، آخر کیسے کر پائے جبکہ اس کا جسم کے اعضاء خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اگر انسان کے اختیار میں اعضائے بدن ہوتے تو پھر ہارٹ فیل کیوں ہوتا، کڈنی فیل کیوں ہوتے؟ اگر اعضائے بدن پارٹ آف باڈی انسان اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں، اپنی مرضی سے جیسا چاہے ویسا رکھنے کی کیپیسٹی اگر انسان میں ہوتی، تو پھر یہ ساری بیماریاں جو وقتاً فوقتاً گاہے گاہے جو انسان پر مسلط اچانک ہو جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا وہ کیوں شکار ہوتا؟ آخر کار یہ ساری چیزوں کے پھر سے بہتر بنانے کے لیے، یہی کڈنی کے انفیکشن کو، یہی ہارٹ کے ہولوں کو کھولنے کے لیے پھر یہ لاکھوں کروڑوں روپے کو کیوں خرچ کرتا؟ اگر ان کا بنانے والا خالق و مالک نہ ہوتا، اگر ان کے سارے اعضائے بدن کا مالک اللہ نہ ہوتا، اگر یہ خود ہوتا اور یہ خود اس کے اختیار میں ہے جبکہ جسم پورا اس کا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنی ذات سے اس کو اپنے تصرف میں نہیں لا سکتا، اپنی مرضی سے اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب چاہے جیسے چاہے اس کے تصرف میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، جب اللہ کی مرضی ہے کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کبھی بھی کڈنی فیل ہو سکتی ہے، کبھی بھی گردے میں جو ہے بیماری آ سکتی ہے، عجیب و غریب بیماریاں جس کا نام تک جو ہے ڈکشنریوں میں نہیں ملتا، بعد میں سب جو ہے ڈاکٹروں کی جماعت اکٹھا ہو کے اس بیماری کو ایک نام دینا پڑ رہا ہے کہ بھئی اب تک یہ بیماری کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، آج تک جو ہے میڈیکل سائنس میں ہم نے اس بیماری کے بارے میں کبھی سنا اور کبھی پڑھا نہیں ہے، اس لیے کیا کریں اس کو ایک نام دیا جائے۔ ایسے حالات، ایسے نوبت یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار سب پر ہے، زمین و آسمان پر بھی، سورج اور چاند پر بھی۔ ارے یہ سورج اور چاند اور زمین و آسمان تو دور کی بات، خود ہمارا اعضائے بدن جو ہم ساتھ میں لے کر پھر رہے ہیں یہ خود اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان کا جواب بھی ہوتا ہے کہ اللہ، تو پھر یہ کدھر دھوکہ کھا رہے ہیں؟ دھوکہ کہاں ہو رہا ہے ان کا؟ تو عقل والا ذی شعور جس کے پاس ذرا بھی ہوش و حوث ہے، ذرا بھی عقل رکھتا ہے، تو وہ بآسانی اللہ کی طرف لوٹ آئے گا، پلٹ آئے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ آنا انسان کے لیے کوئی مشکل مرحلہ، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، مگر اس کو بلانے والا صحیح چاہیے، بس اس کی انگلی پکڑ کے اس کو پیار و محبت سے اس خالق کی طرف لے آنے والا چاہیے۔ بس ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بھٹکے کو اپنے گھر واپس لے آئے۔ تو جس کا گھر ہو اور جس نے پوری زندگی اس گھر میں گزاری ہو، کسی چھوٹے سے معاملے سے روٹ کر، یعنی کہ اپنے ماں باپ سے جو ہے غصہ کر کے، ناراض ہو کر کے گھر چھوڑ کر کے چلا جائے، تو پھر دوبارہ اس کو گھر واپس لانا کون سی بڑی بات ہے؟
دین تو فطرت ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے وہ، تو پھر اس طرف واپس اسے لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے ایک شخص اسلام چھوڑ کر الیاذ باللہ، اللہ نہ کرے کسی کو، اگر کوئی مرتد ہو گیا تو وہ ایسے لگے گا اس کو کہ کسی غیر کے گھر میں انجان لوگوں کے درمیان میں جا رہا ہے، وہ اس کو وہاں سیکیور اور جو ہے وہاں پہ اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، وہ انسیکیور فیل ہوتا رہے گا، غیر یعنی کہ مطمئن نہیں رہے گا، غیر مطمئن یعنی کہ اطمینان اسے حاصل نہیں رہے گا۔ اور وہی کسی بھی مذہب کا، چاہے وہ لادین ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے آگ کا پوجا کرنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا واپس اسلام کی طرف آئے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے میں کبھی اسی گھر کا فرد تھا، میں کبھی اسی گھر کا فرد تھا، اسی گھر کا حصہ تھا، تو اسے ایسا نہیں لگے گا کہ میں انجان لوگوں میں آ گیا، اسے ایسا نہیں لگے گا کہ کیا بھئی یہ عجیب عجیب طریقہ، میں نے کبھی سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں کہ بھئی یہ تو میری سانس یہاں پہ گھٹتی ہے، میں ان کے درمیان میں ان اعمال کو ساتھ لے کر کے جو کچھ یہ مجھ سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے تو میری جان گھٹ رہی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ ایسا آپ نے نہیں دیکھا، نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ فطرت ہے۔ آدمی اپنے گھر واپس آ کر کے جتنا مطمئن ہوتا ہے، جتنا خوش ہوتا ہے، جتنا جو ہے اسے راحت ملتی ہے، ایسا ہی ہر مذہب کا ماننے والا اسلام کی طرف لوٹ آ کر ایسا ہی مطمئن ہو جاتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے کہ کتنے دن ہو گئے جو اپنے گھر سے مجھے دوری بنائے رکھنے کی وجہ سے کتنے دن گزر گئے، کاش کہ میں اور ذرا پہلے آ گیا ہوتا، کاش کہ اور پہلے میں مسلمان ہو گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طرح کی کیفیت اس کی ہوتی ہے، نہ کہ وہ بیزار، نہ کہ وہ غیر مطمئن ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا رزق جو ہے کشادہ فرما دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اللہ ہی اس کی روزی کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، جس پر چاہے اپنی رزق کے معاملے کو اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے اس کے ساتھ رزق کے معاملے میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس پر چاہے اللہ رزق کے معاملے کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو اللہ کو معلوم ہے کہ کسے کتنا روزی دینا ہے، کس کو کتنی جو ہے رزق کے اندر وسعت دینی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ ہم لوگ اپنے عقل سے اور ذرا مجھے اچھا دیا رہتا تو ویسا کر رہا ہوتا تھا، میں ویسا کر رہا ہوتا تھا، اور ذرا بڑا عہدہ ملتا تو اور اچھا ہوتا، اور روزی روٹی کے معاملے میں اور ذرا سہولت ہوتی تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ جیسے ہم لوگ اپنی کم عقلی سے کہتے رہتے ہیں نا، تب اللہ اور ذرا دینا تھا بھائی، دکھاتا ہوتا تھا میں نہ تو میں کا تو کیا وہ تو دکھانا نہیں اور کچھ، اللہ تجھے وہاں رکھا ہے، تو ایسا کرتا الٹے سیدھے نخرے بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کتنا دینا ہے اتنا برابر تیرے لیے، تیری اولاد کے لیے، تیری زندگی کے لیے جتنی روزی کی ضرورت ہے اللہ وہ برابر دے رہا ہے، اور اللہ کبھی بھی تجھے بھوکا نہیں رکھ رہا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم ہے کہ تیرے معاملے کو لے کر وہ تجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے کہ تجھے کتنا دینا ہے، اور کتنا زیادہ دینے سے تیرے اندر کیا خامیاں، کیا خرابیاں آ سکتی ہیں، یہ اللہ کو علم ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ آگے اللہ کیا فرمائے ہیں، آئندہ کل سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں توفیق میں ہدایت عطا فرمائیے، اسلام کو بول بالا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے شدت گرمی کو ختم فرمائیے، اے اللہ ہمارے لیے اس تپش میں کمی فرمائیے۔ بے شک مولا ہم مانتے ہیں کہ یہ سب جہنم کی تپش ہے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا آپ جہنم کو ٹھنڈا فرما دیجئے، ہمارے لیے اطمینان بخش ماحول عطا فرمائیے، رحمت والی برکت والی بارشوں کا گاہے گاہے نزول فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے لیے آپ موسموں کے محتاج نہیں ہیں، آپ چاہیں تو کبھی بھی برسا سکتے ہیں،
اے اللہ ماحول کو سازگار بنائیے. بہت سارے بڑی عمر والے لوگ پریشان ہیں, چھوٹے معصوم بچے پریشان ہیں گرمی اور تپش سے. اے اللہ ہماری طاقت سے باہر ہے, ہمارے برداشت سے باہر گرمی ہو رہی ہے. اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہم سب کے ساتھ سازگار ماحول کا معاملہ فرمائیے. ہم سب کے ساتھ مولا اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے, دعاؤں کو قبول فرمائیے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.